آپ کے لیے چیلنج بھی ہوگا جس طرح ٹیسٹ کیس کہ آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو غائب کر دیے گئے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی؟ اور پھر جو سینٹ میں ہونی ہے، لیکن کے پی کے کا جو ہاؤس ہے اور وہاں سے جو سینیٹرز آ رہے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اتنی اہم لیجسلیشن کے لیے آپ کہیں گے آپ کے سینیٹرز بھی کہ وہ کم از کم پہلے ہاؤس کو تو مکمل کریں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کا سوال درست ہے، اور ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، بشمول میرے اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بالکل لائے عمل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک رجیم ہے. ایک کتاب ہے ولیم شائرر کی، دا نائٹ میئر ایئرز، ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک، دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک، وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف کی یہ رجیم اسی طرح چل رہی ہے. اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے، جو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا. یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے، سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب ابھی یہاں، مطلب یہ اچانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہم بھی جلدی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کے جو ڈے ون سے بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے. ہماری ریزرو سیٹس نہیں تھیں. لہٰذا خدا را ملک کو جینے دیں، ملک کو ترقی کرنے دیں، ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لیے. اچھا عمر ایوب صاحب، حیدر شیرازی جو سے یہ کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہے. بڑا اچھا موقف آپ کا رہا ہے کہ ماورائے آئین کسی بھی اقدام کو پسند نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کا یہ موقف رہا ہے اپوزیشن کا کہ فوج کو سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ درست ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج روحانی پی ٹی آئی نے ایک ٹیم تشکیل دینے کا ذکر کیا ہے کہ فوج ایک نمائندہ مقرر کرے. آج میں آئین کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں ایسا کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات یا انہیں سیاسی عمل کے لیے ساتھ شامل کیا جائے. تو کیا یہ ماورائے آئین کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس کی کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے؟ اسد شیرازی صاحب، جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکوں گا. میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کچھ ہوا ہے. تھینک یو. آج کے حالات حاضرہ پر بات کر رہے ہیں، اپنی پالیسی سے ہٹ کر. کوئی انسانیت کی ہوتی ہے کہ خوف و خطرہ ہوتا ہے. آج امتیاز پر بھی بات کر لو، ایک ایم این اے ہے. سوال کرنے اپنے ادارے پالیسی سے ہٹ کر جو کرنٹ ایشو جو میری حالت ہے تو مجھے مار دو یا مجھے حساب دے دو، کیونکہ میں اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے حوالے سے کچھ آپ اقدامات لینے جا رہے ہو کہ عالیہ حمزہ، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا. یہ معاملہ سپریم کورٹ لے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ. بہت درینہ ساتھی ہیں ہمارے، میرا ذاتی طور پہ ان سے میں تقریباً 2002 سے پہلے سے بھی جانتا ہوں، اور بڑے نفیس شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں. نمبر ایک، جو ان کے ساتھ جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں. وہ ضعیف العمر خاتون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟ ان کو فی الفور ریلیز کر دینا چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں، نفیس شخصیت کی مالک ہیں، اور ان کی یہیں پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا، مجھے انفارمیشن تھی، ان کی 16 اور 17 سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے، اس میں سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی. کیا ہم لوگ کیا سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں،
خواتین و حضرات، میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے. یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شیرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب، میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں، کہ آپ کوئی سوال نہ کر سکیں یا آپ کوئی بات نہ کر سکیں. آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے. شیراز ایک نیوز سے سوال میں یہ ہے کہ کیا یہ آپ لوگوں کی غلطی سمجھوں یا آپ لوگوں کی کوتاہی سمجھے ہم کہ آپ اپنے پارلیمنٹرین کی بھی حفاظت نہ کر سکتے، جو کہ پارلیمنٹرین ہے ان کو سرکار سے کیا جا رہا ہے؟ میں ایک بات آپ کے بڑے مزے کی بات ہے. آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک سیکنڈ جی آپ میں ایک سیکنڈ میں بڑے مزے کی بات دیکھیں. ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لوگ سارے یہاں پہ ہمیں بندوقیں چلانی آتی ہیں، پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. خدارا یہاں یہ کام ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری. اطہر من اللہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے. جوڈیشری کا اس وقت چیلنج، یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں ہے. وہ ان ان ڈیموکریٹک فورسز کو اپنے کٹھیڑے میں آ کے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے. نہیں آپ جو مجھے بتائیں نا، یہ جو ہماری تحریک ہے نا، یہ تو ہم سب کی ہے. یہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ اگر ہم سب نے اگر اکٹھا ہو کے اس کی آواز نہیں اٹھائی تو اس ملک پہ کسی کی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتی. انکا صاحب میں آپ کو عرض کروں، آپ کے سوال کا جواب ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ہم نے ملاقات کی، جس میں علی محمد خان صاحب تھے، میں شامل تھا، قرم بگ صاحب تھے، رائے حسن نواز صاحب تھے، اور ہم نے کہا کہ کل عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ہم آئے تھے، پوری پارلیمانی پارٹی نے دستخط کیے تھے اس پروٹیکشن آرڈر پہ. بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروڈیوس کرتے، وہ اس کا مسنگ پرسن بن گیا. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ورنہ تو اس کو تالے لگا دیں اس پارلیمنٹ کو، جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ اسمبلی نے رہنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے. ہم شاید ہو نہ ہو، یہ جو آج وقت کے فرعون ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ملک تو ہوگا. خدا را اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر کو ہم نے کہا، اور ہم جمعے کو بھی اپنا بھرپور اپوزیشن کا طاقت کے ساتھ کردار ادا کریں گے. اپنا جو ایم ایل اے ہے جو آج مسنگ پرسن ہے، اس طرح تو کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. تب عملاً جنگل کا قانون ہے اور معاشرہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. ابھی ہمیں ایک لیٹر جو ہے نا، ابھی ہمارا جو ایم این اے ہے خرم صاحب، ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، اور ہم باقاعدہ اغوا کے حوالے سے اور اس کی جو ہمارے ایم این اے خواجہ امتیاز صاحب، اس کے بارے میں باقاعدہ آفیشلی ہم کمپلین کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، تاکہ اس کو پروڈیوس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے اغوا کیا ہے. عمر ایوب صاحب اقول آپ لوگ کے حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کرے گی، لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی، اور گجرات میں خاص کر کیا کہ جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن کے خلاف باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں گے؟ دیکھیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے پریویلیج موشن، ابھی مجھے پتہ ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے، میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں، میں پریس میں بھی کرتا ہوں. میرے پریویلیج موشن کو میں نے وہیں پہ پبلک بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے. میں نے اپنے پریویلیج موشن میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور راولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کیا اسپیکر نے. اور میں کل اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور میں نے کہا جی اس پریویلیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں، سامنے کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ کوئی ایشو ہے، یا آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، جو بھی ہے، ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھے بھائی؟ یہ کوئی گسٹاپو اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسٹمنٹ، بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. میں پھر وہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے، یہ خود اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟
کہ 90% پاکستان کی عوام جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میں پھر ایک بار دہراؤں گا, وہ کہتے ہیں بار بار دہرانے سے ذہن میں آتی ہے بات. ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات کی تھی, انگریزی میں کہہ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ عوام کو آپ یونیفارم کر دیں تو وہ فوج ہے, وہ ہم میں سے ہی ہے. تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو؟ یہ اس حکومت کا وہ ہے لائے عمل ہے. اس پہ الگ بات کریں گے آج. تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی پارلیمان کے لیے آپ کیا اختیار کر رہے ہیں راستہ, کیونکہ ٹیکنک کمیٹی میں معاملہ ہے, پارلیمنٹ میں جائے گا جیسے بھی بتایا. اس پہ ٹکا خان صاحب دیکھیں, آپ سارے ساتھی کوئی ایک بات پوچھتا ہے, کوئی ہم دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بند باندھنے کا, اس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں انٹرڈکشن سٹرائک, کہ دشمن جو ہے وہ پہلے اپنی فوجیں اکٹھے کر کے آپ اوپر سے اس پہ ایئر اٹیک کرتے ہو. بھائی ہم لوگ کوئی نہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے نہ بحریہ ہے. ہم جس وقت وہ آئے گی چیز میں, ہمارے ممبر لا یہاں پہ یہ موجود ہیں, بات چیت انہوں نے میرے خیال کی بھی ہے, اور آگے جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا آپ بات سنیں گے, اور کورٹس بھی ہمارے پاس. ایک خبر آئی ہے کہ عالیہ حمزہ کی ضمانت ہو گئی ہے الحمدللہ, لیکن ہمیں یہ شک ہے کہ اس کو پھر کسی کیس میں جو ہے نا یہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو خواتین وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اور سمجھتی ہے کہ میں تو بڑا اپنے صوبے میں, اگر وہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس کی ذمہ دار مریم نواز ہوگی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.